شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا رب يا منزل القرآن يا خالق الإنسان يا رب يا رحمن من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین الصلاة والسلام علی سید اشرف الانبیاء والمرسلین وآلہ الطیبین الطاہرین۔ یہ جو کہا جاتا ہے کہ والدین بچے کی زندگی کا آئینہ ہوتے ہیں، بچہ جس آئینے میں اپنی زندگی کو دیکھتا ہے، جس آئینے میں اپنے کردار کو دیکھتا ہے، جس آئینے کو دیکھ کر اپنے رفتار و گفتار و قول و فعل و عمل کو بناتا، سنوارتا، سجاتا ہے، وہ کوئی اور آئینہ نہیں ہے، وہ والدین ہیں۔ وہ والدین ہیں جس کو دیکھ کر انسان اپنے اعمال و افعال و کردار و رفتار و گفتار کو سجاتا اور سنوارتا ہے، کیونکہ جیسا باپ ہوگا ویسا بیٹا، جیسی ماں ہوگی ویسی بیٹی ہوگی۔ یہ قطعاً فیصلہ ہو چکا ہے کہ اگر بچوں کو سمجھنا ہے، والدین کے آداب و اطوار کو سمجھنا ہے، تو اکثر بچوں کو دیکھ لیجئے۔ بچوں کو دیکھنے کے بعد آپ کو خود سمجھ میں آ جائے گا کہ والدین کس طریقے کے لوگ ہیں۔ لہٰذا وہ افراد جو اپنے بچوں کی تربیت کر رہے ہیں، جو اپنے بچوں کو صاحب کردار بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو اچھی تربیت والا بنانا چاہتے ہیں، جو اپنے بچوں کو دینی ماحول والا بنانا چاہتے ہیں، ان کی ذمہ داری ہے کہ وہ میرے اس جملے کو اپنے دل و ذہن میں بٹھا لیں اور لکھ لیں کہ آپ جیسا چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ویسا نہیں ہوگا۔ کیا مطلب؟ آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا انجینئر بن جائے، آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ڈاکٹر بن جائے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا پڑھ لکھ کر کمال کی منزلوں تک پہنچے، آپ چاہتے ہیں کہ آپ کا بیٹا ترقی یافتہ ہو، نمازی بن جائے، حسینی بن جائے، ماتمی بن جائے، صاحب کردار ہو جائے، اس کے کردار میں اہل بیت کی رنگ و بو نظر آئے۔ تو یاد رکھیے، صرف آپ کے سوچنے سے نہیں ہوگا، صرف آپ کے چاہنے سے نہیں ہوگا۔ اسی لیے کہا گیا ہے کہ جیسے آپ چاہتے ہیں آپ کا بیٹا ویسے نہیں ہوگا، بلکہ کیسے ہوگا؟ جیسے آپ ہیں ویسے آپ کا بیٹا ہوگا۔ یعنی صرف چاہنے سے، صرف سوچنے سے کچھ نہیں ہوگا، جیسے آپ ہیں آپ کا بیٹا ویسے بنے گا۔ اس لیے ہماری ذمہ داری ہے کہ اگر ہم بچوں کی تربیت کرنا چاہتے ہیں، اگر بچوں کو با اخلاق بنانا چاہتے ہیں، اگر اپنے بچوں کو صاحب کردار بنانا چاہتے ہیں، تو بچوں کو با اخلاق بنانے سے پہلے ہم خود با اخلاق بن جائیں۔ جب ہم خود با اخلاق بن جائیں گے تو ہم کو دیکھ کر ہمارے بچے خود بخود با اخلاق ہو جائیں گے، خود بخود صاحب کردار ہو جائیں گے، خود بخود نمازی ہو جائیں گے، خود بخود روزے دار، حسینی اور ماتمی بن جائیں گے، اس لیے کہ ہم صاحب کردار ہو گئے۔ اور بچوں کی زندگی کا آئینہ والدین ہوا کرتے ہیں۔ اب آپ سمجھے جناب عباس باوفا کیوں ہوئے؟ جناب عباس کو جو باوفا کہا جاتا ہے، کبھی ہم نے اس پہلو پر غور کیا کہ جناب عباس باوفا کیوں ہوئے؟ وجہ یہ ہے کہ ماں ان کی باوفا تھی۔ حضرت ام البنین سلام اللہ علیہا کس قدر باوفا تھی کہ جیسے ہی امیر المؤمنین کی ڈیوڑھی پہ قدم رکھا، امیر المؤمنین کی چوکھٹ پہ قدم رکھا، تو کیا کہا؟ بچوں، اے حسن و حسین، میں تمہارے لیے ماں بن کے نہیں آئی ہوں، بلکہ تمہاری خادمہ بن کے آئی ہوں، تمہاری کنیز بن کے آئی ہوں۔ یہ ہے وفاداری کی وہ مرتبہ، وفاداری کا وہ مرتبہ، وفاداری کی وہ بلندی ہے کہ جس کو جناب عباس نے دیکھا تو ہمیشہ کبھی بھی امام حسین کی بے احترامی نہیں کی۔ دوسرا کردار جناب ام البنین کا یہ تھا کہ جناب ام البنین نے کہا، اے حسن و حسین، مجھے فاطمہ نہ کہنا بلکہ مجھے ام البنین کہو، کہیں ایسا نہ ہو کہ مجھے فاطمہ کہنے کی وجہ سے تمہیں تمہاری ماں یاد آ جائے۔ یہی نیک صفتی تھی فاطمہ سلام، یہی نیک صفتی تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی، یہی وفاداری کی صفت تھی جناب ام البنین سلام اللہ علیہا کی کہ جو جناب عباس کو ملی۔
اسی وجہ سے جناب عباس نے اپنی پوری زندگی امام حسین کو حسین نہیں کہا، آقا، مولا، یبن رسول اللہ، سیدی و مولائی کہہ کر خطاب کرتے تھے. یہ والدین کی تربیت کا اثر. شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا شكرا يا رب شكرا يا ربي شكرا هديت قلبي شكرا نورت دربي شكرا